بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم عزیز طلباء، قرآن کریم میں اللہ پاک نے دو چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ پاک نے علم کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ علم کی وجہ سے اللہ پاک انسان کو مرتبہ عطا فرماتے ہیں، اور دوسری آیت میں اللہ پاک نے عمل کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ عمل کی بنیاد پر انسان کو درجات ملتے ہیں۔ تو ہمارے بزرگوں نے، مشائخ نے، علماء نے لکھا ہے کہ وصول الی اللہ، معرفت خداوندی انسان کو حاصل ہوتی ہے دو چیزوں کی بنیاد پر، جس میں سے پہلی چیز وہ علم ہے اور دوسری چیز وہ عمل ہے۔ معلوم ہوا کہ معرفت خداوندی کے لیے حصول علم ضروری ہے کہ انسان علم حاصل کر لے، اللہ پاک کی ذات سے واقفیت حاصل کر لے، اللہ پاک کی عظمت کو، اللہ پاک کی بڑائی کو پہچان لے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کیا چاہتے ہیں، اللہ پاک کی مرضیات کیا ہے، اللہ پاک کی نامرضیات کیا ہے، کن اعمال کے کرنے سے اللہ پاک بندے سے راضی ہوتے ہیں، کن اعمال کے کرنے سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ ان تمام باتوں کا جاننا ایک مسلمان کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ لیکن صرف علم کافی نہیں ہے، بلکہ علم کے ساتھ ساتھ اس علم پر عمل کرنا یہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ولایت دو طرح سے ہے، ایک کہلاتی ہے ولایت صغریٰ، پہلے بھی اس پر بات ہو چکی ہے، دوسری ہوتی ہے ولایت کبریٰ۔ ولایت صغریٰ یہ بندے کو کلمے کے ساتھ ہی مل جاتی ہیں۔ جو بھی صاحب ایمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اللہ پاک کی وحدانیت کا اور حضور علیہ الصلاۃ کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، اس کے ساتھ ہی یہ ولایت صغریٰ کا مستحق ہو جاتا ہے۔ لیکن ولایت کبریٰ کے لیے تقوی، علم اور عمل یہ شرط ہے کہ انسان علم حاصل کرے اور پھر اس علم کے مطابق عمل کرے۔ تو معلوم ہوا کہ علم یہ ایسی صفت ہے جو انسان کو معرفت خداوندی سے روشناس کراتی ہے، اور آپ اور ہم دین کے طالب علم ہیں۔ علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ پاک کی مرضیات کو جاننے کے لیے، اللہ پاک کی نامرضیات کو جاننے کے لیے یہاں پر جمع ہے، اور ہم نے مدرسے میں اس کے لیے داخلہ لیا ہے۔ تو ہمارے اس حصول علم کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے اس علم کا مقصد صرف وقت گزار لینا نہیں ہے کہ سال پہ سال گزر رہا ہے اور ظاہری اعتبار سے ترقی ہو رہی ہے کہ آج میں درجہ اولیٰ میں ہوں،
اگلے سال میں درجہ ثانیہ میں جاؤں گا، اسی اعتبار سے سال ہا سال، سال بہ سال درجات کے اعتبار سے میری ترقی ہوگی۔ یہ تو ایک ترتیب ہے، ایک ضابطہ ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ مقصود نہیں ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ یا پھر یہ میں فارغ ہو جاؤں گا، مجھے دور حدیث کی سند مل جائے گی، یا میں دوسرے علوم حاصل کر لوں گا، مجھے ان کی سند مل جائے گی۔ تو یاد رکھیں یہ ایک ترتیب ضرور ہے، لیکن یہ مقصود اصلی نہیں ہے۔ ایک طالب علم کا اور اس کی زندگی کا مقصد کیا ہو؟ اللہ پاک نے انسان کی زندگی کا مقصد قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ مقصد تخلیق کیا ہے اللہ رب العزت کا؟ وہ ہے عبادت خداوندی، کہ اللہ پاک نے اپنی مخلوق کو پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ مخلوق اس کی عبادت کرے۔ تو معلوم ہوا ہماری زندگی کا جو بنیادی مقصد ہے وہ عبادت خداوندی ہے، وہ اطاعت خداوندی ہے۔ تو اس علم کے حصول سے عرض کرنا مقصد یہ ہے کہ آپ اور ہم یہ جو علم حاصل کر رہے ہیں، دین پڑھ رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، اس دین کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس کے حصول کا، اس کے حصول کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچان لیں، اللہ رب العزت کی مرضیات کو جان لیں، اللہ پاک بندوں سے کیا چاہتے ہیں، کن امور سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں جن سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ ہم اپنے عیوب کو جان لیں، اپنی کمزوریوں کو جان لیں، ہم صحیح راستے پر جا رہے ہیں یا غلط راستے پر جا رہے ہیں، ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں اس علم پر ہمارا عمل کتنا ہے، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں یا ہمارا اس پر عمل نہیں ہے، ہمیں جس راستے پر جانا چاہیے ہم اس پر جا رہے ہیں یا ہم دوسرے سمت میں جا رہے ہیں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ ہمارے اس علم دین کے حصول کا مقصد کیا ہے کہ خدا شناسی بھی ہو جائے، انسان اپنے رب کو پہچان لے، اللہ پاک کو پہچان لے، اور خود شناسی بھی ہو جائے کہ انسان اپنی ذات سے واقف ہو جائے۔ آپ حضرت سے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ آج سب سے بڑی غفلت اور مصیبت ہمارے لیے یہ ہے کہ آج ہم اپنی ذات سے ہی غافل ہیں، آج ہم اپنی کمزوریوں سے غافل ہیں، اور یا پھر ہم اپنی کمزوریوں سے واقف ہونا ہی نہیں چاہتے۔ ہر انسان کے ساتھ نفس اور شیطان لگا ہوا ہے۔ تو میں اصل میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دو بنیادی مقصد شروع میں بیان ہوئے کہ معرفت خداوندی بزرگوں نے لکھا ہے، دو قدم ہے، پہلا قدم وہ ہے حصول علم، دوسرا قدم ہے اس علم پر عمل کرنا۔ معلوم ہوا کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے علم، دوسرا ہے عمل۔ عمل کی نوبت تبھی آئے گی جب علم ہوگا۔ عمل تبھی ہو سکتا ہے جب انسان کو علم ہونا کہ کیا کرنا ہے، کن کاموں سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں، شریعت کے احکامات کیا ہے، قرآن کریم میں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، احادیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں۔ تو آپ حضرات یہ پڑھ رہے ہیں، ہم یہ پڑھ رہے ہیں، تو پہلے تو ہم اس کو سیکھیں، پڑھ لیں کہ اللہ اور اس کے رسول کیا فرما رہے ہیں، احکامات کیا ہے۔ لیکن صرف جان لینا بھی کافی نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔
ہمارے حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے اپنا واقعہ بیان کیا، اور غالباً یہاں بیان میں بھی فرمایا تھا، آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا کہ فرمایا کہ میں لاہور میں تھا، اس وقت یونیورسٹی کے طالب علم تھے غالباً، تو معلوم ہوا کہ مفتی اعظم حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں۔ فرمایا کہ ہم خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھئی بتاؤ علم کسے کہتے ہیں؟ آپ حضرت نے سنا ہوگا نا وہ واقعہ۔ تو ہم نے اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق جواب دیا کہ علم کے معنی ہے جاننا، پہچاننا۔ حضرت خاموش رہے، پھر ہم نے عرض کیا حضرت آپ بتائیں۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ علم کسے کہتے ہیں؟ علم ایسی صفت ہے، علم اس صفت کو کہتے ہیں کہ جب انسان اسے حاصل کر لے تو پھر اس پر عمل کیے بغیر چین سے نہ بیٹھے، تو یہ کہلاتا ہے علم نافع۔ علم نافع کسے کہتے ہیں؟ وہ علم جو انسان کے لیے فائدہ مند ہو، جو انسان کو فائدہ دے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو دعائیں مانگی گئی ہیں، مسنون دعائیں ہیں، اس میں کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، نافعہ کی صفت ساتھ میں ہے نا، کہ اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں علم نافع کی۔ مطلقاً دیکھیں یہ نہیں کہ اللہم انی اسألک علما، بلکہ علم کے ساتھ کیا قید ہے؟ علما نافعا۔ تو اسی لیے علم غیر نافع سے اللہ پاک کی پناہ بھی مانگنی چاہیے کہ خدا نخواستہ میں نے علم تو بہت حاصل کیا، لیکن یہ علم اگر نافع نہیں بنا، یہ پھر انسان کے لیے ہلاکت کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اگر میں نے علم بہت حاصل کیا، لیکن خدا نخواستہ اگر اس علم پر میرا عمل بالکل نہیں ہے، تو یاد رکھیے یہ علم نافع نہیں ہوا۔ میں نے اگر علم حاصل کیا، لیکن یہ علم مجھے گناہوں سے اگر نہیں روک رہا، تو یاد رکھیں یہ علم پھر علم نافع نہیں ہوا۔ میں نے اول پوزیشن لے لی، امتحان میں اول آیا، بڑا علم حاصل کیا، لیکن یہ علم مجھے خدا شناسی اور خود شناسی نہیں سکھا سکا، تو یاد رکھیں کہ یہ علم نافع نہیں ہے۔ میں نے علم بہت حاصل کیا، لیکن اس علم کے باوجود میں ان امور کا ارتکاب کر رہا ہوں جو اللہ پاک کی نافرمانی والے ہیں، اللہ پاک کی ناراضگی والے ہیں، تو یہ صرف علم ہوگا برائے نام، لیکن یہ علم نافع نہیں ہو سکتا۔ میرے اس علم سے نہ میری ذات کو فائدہ ہے، نہ مخلوق کو فائدہ ہے، تو یہ علم نافع نہیں ہوا۔ میں نے علم بہت حاصل کیا، لیکن مجھ میں تواضع نہیں آئی، عاجزی کی صفت پیدا نہیں ہوئی، یہ علم نافع نہیں ہے۔ اگر میں علم حاصل کر رہا ہوں، درجات کے اعتبار سے بڑھ رہا ہوں، لیکن میرے اندر روحانی امراض موجود ہے، حسد موجود ہے، اسی طرح وہ ختم نہیں ہوا، تکبر میرے اندر موجود ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ علم پھر علم نافع نہیں ہوا۔ تو اصل جو علم نافع ہے، وہ علم جسے علم نافع کہا گیا ہے، علم نافع تو وہ ہے کہ انسان جس قدر علم حاصل کرتا ہے، اسی قدر اس میں خوف خدا کا اضافہ ہوتا ہے، خوف خدا اس کے دل میں بڑھتا رہتا ہے۔ جس قدر یہ علم نافع حاصل کرتا ہے، اسی قدر اس میں تواضع اور عاجزی بڑھتی ہے، یہ علم نافع کی علامت ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ جس قدر انسان علم حاصل کرے اور اسی قدر انسان گناہوں سے باز نہیں آیا، میری آنکھ بھی غلط استعمال ہو رہی ہے، زبان کا غلط استعمال بھی ہو رہا ہے، کانوں کا بھی غلط استعمال کر لیتا ہوں، اعضاء اور جوارح کا بھی غلط استعمال یا اللہ پاک کی نافرمانی میں استعمال کر لیتا ہوں، تو پھر سمجھ لیں کہ یہ علم میرے لیے علم نافع نہیں ہے۔ تو اس کو اپنا معمول یہ بھی بنا لیں کہ دعا میں ہمیشہ جب دعا مانگے، علم نافع کا سوال اللہ پاک سے کریں۔ اور علم
غیر نافع سے اللہ پاک کی پناہ مانگے۔ یاد رکھیں بعض دفعہ یہی علم انسان کے لیے مصیبت کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ جب انسان اس علم کے حصول کے ساتھ اپنے بزرگوں سے، اللہ والوں سے، اپنے اساتذہ سے تعلق مضبوط نہیں کرتا تو انسان بعض دفعہ ذہن کے اندر اس علم کی بنیاد پر گھمنڈ آ جاتا ہے کہ میرے پاس علم ہے، پھر انسان غلط راستے پر چل نکلتا ہے۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند اور ہمارے مشائخ علماء دیوبند کا یہ طرہ امتیاز رہا ہے کہ جہاں اللہ پاک نے ان کو مضبوط علم سے نوازا تھا، وہیں پر اللہ پاک نے ان کو مضبوط عمل کے ساتھ ساتھ تقوی اور پرہیزگاری کی صفت سے بھی نوازا تھا۔ یہ حضرات کبھی اپنی ذات سے غافل نہیں رہے، اسی لیے ہمارے جتنے اکابر گزرے ہیں، آپ سوانحات پڑھ لیں، دیکھ لیں کہ اتنے علم کے باوجود ہر ایک اصلاح کی لائن سے، تصوف کی لائن سے لازمی وابستہ رہا۔ آپ بلکہ دیکھ لیں حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم تھے، علم کے پہاڑ تھے۔ اسی طرح حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ حضرات اب علم کم نہیں تھا، بہت علم اللہ پاک نے دیا تھا، علم سے نوازا تھا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ تینوں حضرات حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے ہیں۔ آپ حضرات کے علم میں ہے نا، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی صاحب سے بیعت ہوئے، اسی طرح حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے بیعت ہوئے۔ کسی نے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کو اللہ پاک نے اتنا علم دیا ہے، اور حاجی صاحب تو ایک رسمی عالم نہیں ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ 8 سال پڑھ لیے، درسیات پورے کر لیے، رسمی عالم بھی نہیں ہے مکمل، تو آپ پھر کیوں ان سے بیعت ہوئے؟ تو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ حاجی صاحب عالم نہیں ہیں لیکن عالم گر ہے۔ عالم گر کہتے ہیں عالم نہیں ہے لیکن عالم بنانے والے ہیں، معمولی انسان نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے عالم اور فقیہ ہیں، آپ حضرت حاجی صاحب سے بیعت ہو گئے، عجیب بات ہے۔ فرمائے بھائی میاں اس کی مثال تو ایسے ہے کہ جیسے انسان مٹھائی کی دکان پر جائے، یا انسان نے مٹھائیوں کے نام سنے ہوں، ہم نے مٹھائیوں کے نام پڑھے تھے، ان کے نام ہمیں آتے تھے، لیکن ہم نے چکھی نہیں تھی۔ حاجی صاحب سے بیعت ہو کر ہم نے اس کا ذائقہ چکھ لیا۔ ایک انسان یہ ہے نا کہ یہ معلوم ہو کہ یہ فلاں میٹھی کبھی کھائی نہیں ہو، تو نام سن لینا الگ چیز ہے اور عملاً اس کو چکھ لینا یہ الگ چیز ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے علم بہت پڑھا، ہم نے مٹھائیوں کے نام تو سیکھ لیے، اس کا ذائقہ کیسا ہے یہ ہمیں حضرت حاجی صاحب سے بیعت ہونے کے بعد معلوم ہوا۔ اسی طرح حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو واقعہ معلوم ہے، حضرت حاجی صاحب سے بیعت ہوئے، بیعت ہونے کے لیے جب آئے تھے خانقاہ میں تھانہ بھون، تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی عرض کیا کہ حضرت رات کو اٹھنا، تہجد پڑھنا، یہ معمولات ساری یہ مجھ سے نہیں ہو سکیں گے۔ تو حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، بس تم اپنا آرام کرنا، رات کو چارپائی قریب رکھ دی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم اپنا آرام کر لینا رات کو۔ یہ درس و تدریس سے وابستہ تھے، لیکن فرماتے ہیں کہ رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا ہر طرف کوئی ذکر میں مشغول ہے، کوئی تسبیحات میں، کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے، کوئی تہجد پڑھ رہا ہے۔ تو مجھے بڑی حیا آئی کہ میں تو عالم ہوں۔ میں نے کہا چلے میں اٹھا، وضو کیا اور میں نے بھی جو ہے نماز شروع کر دی تہجد۔
تو اصل عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعد میں جب حاجی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ رخصت ہونے لگے، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اجازت دی، خلافت دی، بعد میں کئی عرصے تک رابطہ نہیں ہوا، تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا کہ بھائی مولوی رشید احمد اپنے احوال لکھو، احوال سے مطلع کرو۔ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے خط میں لکھا کہ حضرت بیعت کے بعد طبیعت میں 3 باتیں پیدا ہو گئی ہیں، 3 چیزیں پیدا ہو گئی ہیں بیعت ہونے کے بعد، آپ سے تعلق کے بعد۔ نمبر 1، شریعت طبیعت بن گئی ہے، شریعت طبیعت بن گئی ہے۔ کہنا کہ شریعت ہے لیکن انسان کی طبیعت الگ ہے، بھئی دل نہیں چاہ رہا، اللہ پاک کا حکم ہے لیکن طبیعت میں سستی ہے، فرمایا شریعت طبیعت بن گئی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ طلبہ ساتھی؟ اور دوسرا فرمایا کہ مدح و ذم میرے لیے یکساں ہو چکے ہیں۔ سمجھتے ہیں اس بات کو؟ مدح و ذم میرے لیے برابر ہے، کوئی میری تعریف کرے مجھے نفس میں اس سے کوئی زیادہ خوشی محسوس نہیں ہوتی، دل میں عجب نہیں آتا تعریف سے، اور اگر کوئی مذمت کرے برائی کرے اس سے بھی طبیعت میں تکدر نہیں آتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت بڑی صفت ہے کہ مدح و ذم میرے لیے یکساں ہو چکے ہیں، کوئی تعریف کرے میرے نفس نہیں پھولتا، مجھے فرق نہیں پڑتا، کوئی برا کہے برا بلا کہے اس سے بھی میری طبیعت میں فرق نہیں آتا۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ مجھے شریعت کے دین کے کسی مسئلے میں اشکال باقی نہیں رہا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی صفت ہے۔ حضرت مولانا حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا، یہ تمام حضرات تو علم کے سمندر تھے، علم کے پہاڑ تھے، لیکن اس کے باوجود کوئی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو اپنے نفس سے غافل ہو یا پھر نفس کی اصلاح کی طرف متوجہ نہ ہوا ہو۔ تو اصل مقصد اس علم کا یہی ہے کہ ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں، جو دین پڑھ رہے ہیں، ہم اس دین کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں، اس دین کو اپنی زندگیوں میں لے آئیں، اس علم پر عمل کرنے والے بن جائیں، تب یہ علم نافع بنے گا۔ جتنا علم ہم حاصل کرتے جائیں، علم نافع کی علامت یہ ہے اتنی تواضع اور عاجزی ہمارے اندر پیدا ہو، اور عاجزی اور تواضع کا اضافہ ہو۔ جس قدر ہم علم حاصل کریں اس قدر خشیت الہی میں اضافہ ہو، جس قدر ہم علم حاصل کریں ہم اللہ پاک سے قریب ہوتے جائیں۔ تو یہ اصل میں علم نافع کی علامات ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو علم نافع کی دولت عطا فرمائے اور اللہ پاک کی مرضیات پر چلنے والا بنا دے، اور جن کاموں سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں ان کاموں سے اللہ پاک بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دو قدم کرنے طبیعت میں اس طرح مختصر وقت کے لیے انشاءاللہ مشائخ کے ختمات پڑھے جائیں گے، اس کے بعد کچھ دیر ذکر و مراقبہ ہوگا، پھر اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت
حمید مجید المبارک. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی مجید. اللہم بارک علی محمد. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا قاضی الحاجات. اللہم یا قاضی الحاجات. سات مرتبہ پڑھے. اللہم یا کافی المہمات. اللہم یا کافی المہمات. سات مرتبہ پڑھے. اللہم یا دافع البلیات. اللہم یا دافع البلیات. سات مرتبہ پڑھے. اللہم یا شافی الامراض. اللہم یا شافی الامراض. سات مرتبہ پڑھے. اللہم یا رفیع الدرجات. اللہم یا رفیع الدرجات. سات مرتبہ پڑھے. اللہم یا مجیب الدعوات. اللہم یا مجیب الدعوات. سات مرتبہ پڑھے. اللہم یا ارحم الراحمین. اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی. 3 مرتبہ پڑھے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم. 3 مرتبہ پڑھے. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم. 3 مرتبہ پڑھے. واللہ ذو فضل علی المؤمنین. واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم. تین مرتبہ پڑھے. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ. الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ. الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم. 3 مرتبہ پڑھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم. تین مرتبہ پڑھے. اللہ ولی الذین آمنوا.
اللہ ولی الذین آمنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلیت علی ابراہیم حمید مجید. اللہم بارک حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھے واللہ ولی المؤمنین واللہ ولی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلیت. 3 مرتبہ پڑھے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. 3 مرتبہ پڑھے یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. 3 مرتبہ پڑھے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ اتنے خدمات شریفہ پڑھے گئے ہیں، ان کا ایصال ثواب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو آپ کی قبر اطہر میں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کے واسطے سے تمام صحابہ اکرام کو، خصوصاً خلفائے راشدین کو، اور تمام تابعین کو، تبع تابعین کو، اس امت کے محدثین، مفسرین، فقہاء، ائمہ، مجتہدین، ائمہ اربعہ اور سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ کے مشائخ کو، اور اسی طرح اپنے تمام اساتذہ کرام کو، مشائخ کو، متعلقین کو، والدین کو، خصوصاً اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب عطا فرمائے. اب کچھ وقت کے لیے ہم مختصراً ذکر و مراقبہ کریں گے. تمام ساتھی اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائے، سر کو جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، زبان کو تالی سے لگا لیں، اپنے دل میں خیال کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، برکات میرے دل میں اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور میرے دل سے گناہوں کا زنگ، ظلمات، میل کچیل دور ہو رہا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. چمن میں ہوں مگر آہے بیابانی نہیں جاتی. چمن میں ہوں مگر آہے بیابانی نہیں جاتی. یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی. یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی
خرد کہتی ہے باتیں مختصر کر ان سے نادان، خرد کہتی ہے باتیں مختصر کر ان سے نادان، محبت کی مگر تم ہی دے طولانی نہیں جاتی، یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی، نہیں کرتا ہے صدق دل سے توبہ جو گناہوں سے، نہیں کرتا ہے صدق دل سے توبہ جو گناہوں سے، کسی بھی حال میں اس کی پریشانی نہیں جاتی، کسی بھی حال میں اس کی پریشانی نہیں جاتی، میرے دریائے الفت کا عجب ساحل ہے اختر، میرے دریائے الفت کا عجب ساحل ہے اختر، کہ ساحل پر بھی ان موجوں کی طغیانی نہیں جاتی، کہ ساحل پر بھی ان موجوں کی طغیانی نہیں جاتی، یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی، نہ جانے کتنی نہریں میرے دریا سے ہوئی جاری، نہ جانے کتنی نہریں میرے دریا سے ہوئی جاری، مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی، چمن میں ہوں مگر آہیں بیابانی نہیں جاتی، یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی، یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی۔ والصلاة والسلام على رسوله محمد
فرما دے۔ اے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، توبہ تائب ہوتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ علم نافع کی دولت عطا فرما دے، علم نافع کی دولت عطا فرما دے۔ اے اللہ یہاں پڑھنے والے ایک ایک طالب کو عالم باعمل بنا دے، ایک ایک طالب علم کو علم نافع کی دولت عطا فرما دے، ہم سب کو علم نافع کی دولت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اس مدرسے کی، یہاں کے تمام شعبوں کی، ہر تمام طلبہ کی، طالبات کی اور اساتذہ کی، معلمات کی، اور یہاں سے محبت رکھنے والے، تعلق رکھنے والے، خدمت کرنے والے ہر ساتھی کی جان، مال، ایمان، عزت، آبرو کی حفاظت فرما دے۔ ہماری مادر علمی جامعہ بنوری ٹاؤن اور اسی طرح جتنے مدارس ہیں، مکاتب ہے، مساجد ہے، خانقاہ ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرما دے۔ جتنے بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، جسمانی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا قاری مفتاح اللہ صاحب دامت برکاتہم بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ پاک حضرت استاد صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا انور بدخشانی صاحب کے بھائی صاحب کا انتقال ہوا تھا، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی مغفرت فرما دے۔ اسی طرح ہمارے اس مسجد کے نمازی بھائی حارث کے والد کا کچھ دیر قبل انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے۔ اسی طرح ہمارے استاد محترم حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب دامت برکاتہم کے جواں سال صاحبزادے اور ہمارے دوست ساتھی بھائی مولانا ساجد کا گزشتہ کل انتقال ہوا تھا، فرمائے اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ حضرت استاد صاحب کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔